کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کی مشکل بڑی صحیح، پر اگر وہ اس مشکل کشا رب کے دروازے پر بیٹھ جائے اور تب تک اٹھنے کا نام نہ لے جب تک کہ اس کی آہذاری کا ہاں میں جواب نہیں مل جاتا، تو کرامات ہوتے دیکھے بنا کبھی نہ لوٹنا پڑے۔ کیا وہ میرا اللہ ہی نہیں ہے جس نے کبھی آگ ٹھنڈی کی تھی، سمندر میں رستہ بنایا تھا، کسی کو کنویں میں گر جانے کے باوجود بچا لیا تھا، کسی کو مچھلی کے روئی روئی کر دینے والے پیٹ میں بھی زندہ رکھا تھا اور جلد کی سلامتی کا انتظام بھی کیا تھا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ سن نہیں رہا؟ دل کا تڑپنا، ٹوٹ کر پکارنا کہ اے اللہ سن لینا کب سے پکار رہا ہوں۔ تو نے نہ سنا تو کس کو سناؤں گا؟ کس کی طرف امید سے دیکھوں گا جب کوئی امید دلانے والا نہیں ہوگا؟ کس سے کہوں گا؟ کس سے مدد مانگوں گا؟ اے اللہ، تیرے نیک بندوں میں ایک میرے جیسا گناہ گار نہ بھی ہوا تو تیرے وفاداروں کی قطاروں میں کوئی کمی کہاں آئے گی؟ تو نہ رہا تو میرا تو ایک ہی رب ہے نا، میں کدھر جاؤں گا؟ بکھر جاؤں گا؟ نہیں میرے رب، مجھے بکھرنے سے، ٹوٹنے سے بچا لے۔ اے میرے رب، مجھے دنیا کے آگے جھکنے سے بچا لے جو صرف فریب ہے، دھوکہ ہے، اس کے سوا اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ مجھے تو صرف تیرے آگے ہی جھکنا زیب دیتا ہے۔ میری مشکلیں چاہے جتنی بھی بڑی ہوں پر تیرے کن کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے تو بہت جلد کن فرمائے گا اور میری آنکھیں فیکون کے جلوے دیکھیں گی۔ بس حقیقت یہی ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ تم بھروسہ رکھو، وہ تمہارا بھروسہ کبھی نہیں ٹوٹنے دے گا۔ اسے پکارو اور عاجزی اختیار کرو، پھر دیکھنا کیسے کیسے معجزے رونما ہوتے ہیں۔ وہ تو منتظر ہے کہ تو مانگنے والا بن، وہاں سے اسباب پیدا کرے گا جہاں نہ تو تمہارا گمان جا سکتا ہے اور نہ ہی جہاں تک تمہاری سوچوں کی رسائی ہے۔ بس تم مکمل یقین کے ساتھ مانگو، وہ عطاؤں کی بارش کر دے گا۔ اور جانتے ہو یقین کامل کیا ہے؟ اس سے مانگنا اور پھر بے فکر ہو جانا۔